الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وقال عز وجل في مقام آخر وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وہ شاخ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے گئے وہ شاخ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے گئے نشے منوں سے بجلیوں کا کارواں گزر گیا قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک سحر ہوئی وہیں جہاں جہاں گزر گیا وہ چلے زمین سے سوئے فلک وہ چلے زمین سے سوئے فلک تھا جمال ان کا جھلک جھلک تھا نشاط بخش یہاں تلک
لگا جام عرش چھلک چھلک، ہوا ان کا شہرا فلک فلک، لگے کہنے صلی علی ملک، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ۔ اور وہ درود بھیج، وہ درود بھیج احد صمد، وہ درود بھیج احد صمد، جو ہو بے عدد نہ ہو جس کی حد، بحضور سید مستند، جو نبی ازل سے ہے تا ابد، کریں لاکھ کریں لاکھ آل حسد حسد، ہوا ان کا شہرہ بلد بلد، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بے حد قابل قدر حضرات علماء کرام، قرائے اعظام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ رب العالمین کا بے پناہ کرم ہوا کہ ہم اپنی اس فانی زندگی میں اور اس کے بے ترتیب سفر میں ایک مرتبہ پھر اس عظیم الشان مہینے کی عظیم الشان نسبت سے عظیم المرتبت مقام پر عظیم نسبت کو لے کے پھر جمع ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی عطا ہے۔ اور دیکھو کہ گزشتہ برس ہمارے کئی مہربان تھے، دوست تھے، ہمارے ساتھ چل رہے تھے اس دنیا کی دوڑ میں، اور آج وہ ہم سے جدا ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے اب وہ اس دنیا میں قدم نہیں رکھ سکتے، ان کی فرصت حیات ختم ہو گئی، مہلت زندگی ان کی ختم ہو گئی۔ اللہ پاک ان سب کی کامل مغفرت فرمائے۔ اور ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہماری زندگی کا چراغ کس لمحے بجھ جائے، یہ سانس کی ڈوری کس وقت ٹوٹ جائے، یہ روح اور بدن کا بندھن کس موڑ پہ ٹوٹ جائے، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اس مبارک ماحول کے صدقے میں اللہ پاک سے مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں سلامتی والی زندگی اور سلامتی والی موت عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، ان نشستوں میں اکٹھے ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل اللہ پاک سے جڑ جائے،
جو دنیا اور دنیا کی چیزوں میں دھسا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے، خواہشات کی دلدل میں اترا ہوا ہے، اور خواہشات گندگی ہیں، اور یہ خواہشات کا گٹر بن کے ابل رہا ہے، ایسی نشستوں میں اکٹھ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ دل اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جائے اور یہ گلشن کی طرف گلشن کی طرح مہکنے لگ جائے، مسکرانے لگ جائے، معطر ہو جائے۔ ہمارے کئی ساتھی ایسے ہیں ایسی نشستوں میں جنہوں نے کئی ارادے کیے اور ان ارادوں کو عمل کا جامہ پہنایا اور نتائج تک اللہ پاک نے ان کو رسائی عطا فرمائی۔ یہ جو میرے دوست ہیں، ابھی حمد شریف ناز شریف پڑھی، ان کی شادی ہوئی تھی تو اللہ پاک نے انہیں بیٹا عطا کیا، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ اس کو قرآن کا حافظ بنانا ہے، تو انہوں نے کہا میرا یہ وعدہ ہے، تو الحمدللہ انہوں نے وہ پورا کیا۔ ہمارے ایک اور دوست یہاں پہ تشریف فرما ہیں، ہم رضوان صاحب، یہ قاری صاحب سے پرانا تعلق ہے، جب فاروقیہ میں ہوتے تھے اس دور کے تعلق ہیں ان کے۔ قاری صاحب کی بھی محبت ہے، ان کی بھی محبت ہے، اپنے کام چھوڑ کے آتے ہیں، تو ان کو بھی اللہ پاک نے بیٹا عطا کیا تھا، تو انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ میں اس کو قرآن کا حافظ بناؤں گا، تو الحمدللہ انہوں نے بھی اس پہ عمل کیا اور ان کا بچہ بھی قرآن شریف کا حافظ ہے۔ تو ایسے ماحول میں دل بدلتے ہیں، ارادے بدلتے ہیں، باطن کا رخ بدلتا ہے، تو اللہ کرے ہمیں بھی یہ دولت نصیب ہو جائے، سب کہو آمین۔ حق تعالی شانہ نے یہ جو مہینہ عطا کیا ہے نا، اس مہینے کے حوالے سے دو باتیں ہمیں ضرور یاد رکھنی چاہیے۔ کتنی باتیں؟ دو باتیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ مہینہ عطا کر کے اللہ پاک ہماری بخشش فرمانا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان فیض ترجمان سے یہ بات ہمیں عطا ہوئی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا اللہ پاک نے اس امت کو، اس لیے عطا کیا کہ اللہ پاک اس امت کو بخشنا چاہتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے کی کوئی رات کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس میں اللہ پاک گناہگاروں کی بخشش کا فیصلہ نہ فرمائے۔ یکم رمضان کو بھی اللہ پاک معافی کا اعلان فرماتے ہیں، پہلی رات کو بھی اللہ پاک بخشش کا اعلان فرماتے ہیں، اور ہر دن ہر رات یہ فیصلے صادر ہوتے رہتے ہیں۔ ملائکہ کو گواہ کر کے رب العالمین فرماتے ہیں، اور فرشتوں تم بتاؤ نا، کیا ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا؟ کیا ان کے پاس پینے کو کچھ نہیں تھا؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں، مولا سب کچھ آپ کا دیا ہوا ان کے پاس تھا، یہ چاہتے تو سارا مہینہ کھاتے رہتے، یہ چاہتے تو ساری راتیں رمضان کی سوتے رہتے، بستر بھی ان کے پاس موجود، بستر والی بھی موجود، گھر بھی موجود، گھر والے بھی موجود، جیب بھی خالی نہیں، کچن بھرے ہوئے، جب چاہتے کھاتے، جب چاہتے سوتے۔ کیا ان کو کسی نے مجبور کیا ہے ڈنڈے کے زور پر، زور بازو سے ان سے روزہ رکھوایا؟ کیا ان پہ جبر کر کے رات کا قیام کروایا؟ عرض کرتے ہیں مولا ان پہ جبر نام کی کوئی بات، کوئی شے تھی ہی نہیں۔
تو پھر انہوں نے یہ سارا دن بھوک اور پیاس کیوں برداشت کی، اور پھر سارے دن کے ستائے ہوئے بھوک کے، ستائے ہوئے پیاس کے، ستائے ہوئے احتیاط کے، رات کے وقت ٹانگوں میں درد ہے، بدن چور چور ہے، ہارے ہوئے وجود کے ساتھ میری بارگاہ میں آ کے کھڑے ہو گئے اور میری کلام پڑھنا یا سننا شروع کر دیا۔ چاہتے تو بستر پہ دراز ہو جاتے، کیا اس بات کے لیے ان کو مجبور کیا گیا؟ عرض کرتے ہیں مولا کسی نے مجبور نہیں کیا۔ اہل نظر نے لکھا ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھ سے فرمایا ہے کہ میرے بندوں کو بتا دو تمہارا یہ عمل میرے لیے خاص ہے اور تمہارے اس عمل کا بدلہ بھی میں خود ہوں۔ جنت نہیں، جنت کی رعنائیاں نہیں، جنت کی نعمتیں نہیں، میری ذات خود، میری مسکراہٹ، میرا قرب اس عمل کا بدلہ ہے۔ بخشش نیچے رہ جاتی ہے، مغفرت نیچے رہ جاتی ہے، رحمت نیچے رہ جاتی ہے، عنایت نیچے رہ جاتی ہے۔ یہ وہ حسین اور دل نشین عمل ہے، یہ وہ مقبول اور مبرور عمل ہے کہ جنت بھی اس کا بدلہ نہیں، جنت کی رعنائیاں بھی بدلہ نہیں، جنت کی حوریں اور غلمان بھی بدلہ نہیں، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ تو پھر جب یہ عرض کیا جاتا ہے مولا انہیں تو کسی نے مجبور نہیں کیا، یہ چاہتے تو مسجد میں آ کے کہتے آج بڑا روزہ لگا ہوا ہے اور گھر سے کھا کے آ جاتے، گھر والوں سے کہتے میرا روزہ ہے اور چھپ کے پانی پی لیتے اور کہتے روزہ ہے، گھر والے بھی مان لیتے جی روزہ ہے۔ یہ خاص میرے لیے ہوتا ہے، جس کا دل میری طرف خالص ہو جاتا ہے وہ اس پہ پورا اترتا ہے، وگرنہ ڈنڈی مارنے والا کام ہر جگہ کیا جا سکتا ہے، نہیں ماری ڈنڈی انہوں نے۔ تو رب العالمین فرشتوں کو گواہ کر کے فرماتے ہیں تم گواہ ہو جانا، میں نے ان سارے روزداروں کی بخشش فرما دی۔ شیطان کی کمر توڑ دی جب رمضان شریف کا مہینہ مسلمانوں کو عطا ہوا ہے، اور یہ عنایت ہے مدینہ طیبہ کی۔ مکہ شریف میں روزے فرض نہیں ہوئے، مدینہ طیبہ آ کے بھی دوسرے سال شعبان کے مہینے میں روزے رمضان کے فرض ہوئے۔ شیطان کی کمر ٹوٹ گئی کہ یہ کیسا مہینہ ہے، میرے سارے سال کی محنت پہ پانی پھر جاتا ہے۔ یہ حضور کا امتی روزہ رکھتا ہے، عجیب ماحول بنتا ہے، بخشش کا سامان ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت کا روزے دار روزے کی نیت کرتا ہے، روزہ نیت کے بغیر نہیں ہوتا، جانتے ہیں نا مسئلہ یا نہیں پتا؟ پتا ہے نا، نیت ضروری ہے، نیت کے بغیر روزہ نہیں ہوتا۔ تو جب میرا امتی روزے کی نیت کرتا ہے، گویا کہ وہ اپنی زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے یا اللہ میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے تیرے حکم کی تعمیل میں اب طلوع سحر سے لے کر غروب آفتاب تک، طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک حلال کھانا چھوڑ دیا، حلال پینا چھوڑ دیا، اگر مرد ہے تو حلال بیوی سے دور،
اگر عورت ہے تو حلال شوہر سے دور. یا اللہ میں نے بھوک، میں نے پیاس، میں نے احتیاط کو تیری رضا کے لیے تیرے حکم کے مطابق قبول کر لیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہی یہ روزے میں داخل ہوتا ہے ساری تری کی مخلوق، پانی کی مخلوق اس کے حق میں اللہ سے مانگنا شروع کر دیتی ہے. محدثین کرام فرماتے ہیں کہ خشکی کم ہے اور خشکی کی مخلوق بھی کم ہے. میں یہ جدت والی مطلب ٹیکنالوجی اور سائنس کی وہ ٹچ نہیں کر رہا، وہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. یہ تو بعد میں انسان نے تحقیق کی ہے نا کہ خشکی کی جگہ تھوڑی ہے اور تری کی جگہ زیادہ ہے. اللہ پاک نے تو پہلے فرما دیا کہ خشکی تھی ہی نہیں، پانی پانی تھا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش بھی پانی پہ تھا. اور پھر یہ بھی فرما دیا ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. تو پانی کی مخلوق ہے نا، زیادہ مخلوق پانی میں ہے، خشکی پہ اتنی نہیں ہے. خشکی کا ابھی بھی اکثر حصہ ویران ہے، لیکن پانی کی کوئی جگہ بھی ویران نہیں ہے. تھوڑا سا پانی بھی جس جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے اس میں بھی مخلوق موجود ہے. اور پھر پانی کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. یہ سمندر ہیں، یہ بحر ناپیدا کنار، تو ان میں مخلوق کتنی ہوگی. انسانوں کو تو مردم شماری کی جاتی ہے، ان کی کون کرے گا؟ وہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ وہ کتنی ہے. تو یہ جو فرمایا نا پانی کی مخلوق، تو اس میں یہ پہلو بڑا نمایاں ہے کہ ان کو کوئی گن بھی نہیں سکتا. اس میں عجیب عجیب درندے بھی ہیں، صرف مچھلیاں نہیں ہیں مگر مچھ بھی ہیں. وہ سب کے سب نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا کرتے ہیں؟ روزے دار کے بارے میں اللہ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے روزہ رکھا، آپ نے رکھا، ہم سے فرمایا گیا ہے تمہارے لیے، وہ سب اللہ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. کیا مانگتے ہیں؟ اللہ ان کو معاف کر دے. اور پھر ہم کسی کے لیے دعا کریں گے، ہو سکتا ہے ہمارے دل میں کوئی مطلب ہو. ان کے دل میں کیا مطلب ہوگا؟ یعنی ان کے اخلاص میں تو شبہ کیا ہی نہیں جا سکتا. وہ ہمارے ہاتھ چڑھیں تو چیر پھاڑ کے ہم کھا جاتے ہیں، ہمیں تو ان پہ کوئی رحم نہیں آتا. ہماری چیرہ دستیوں کا تو وہ نشانہ بن سکتے ہیں، لیکن ہم سے کوئی کرم کا معاملہ انہیں کوئی امید نہیں. پھر بھی ہمارے حق میں دعائیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ان کی دعا اخلاص کی بنیاد پہ ہے. پھر تھوڑی دیر دعا کر کے ہم تھک جاتے ہیں. استادوں نے 10 منٹ دعا کر کی نا تو بابے ایک دوسرے کو کہتے ہیں آج استاد نے تھکا دیا ہے، دعا ہی نہیں ختم ہو رہی. تو وہ اس وقت دعا شروع کرتے ہیں اور کب تک کرتے رہتے ہیں؟ جب تک افطار نہیں ہو جاتا. مسلسل دعا. اور دعا کیا ہے؟ اللہ ان کو معاف کر دے، ان کو بخش دے. اچھا پھر افطار کا وقت آتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے. جتنے اللہ والے ہیں نا، یہ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے کہتے ہیں سارے دنیا کے کام چھوڑو، اللہ سے مانگنا شروع کر دو. ہمارے کربوغہ شریف میں پورا سال مغرب کی نماز سے 20 منٹ پہلے سب مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، سوائے خدمت والوں کے سب بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں.
یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو جب افطار کے لیے بیٹھتے ہیں اور اللہ سے مانگنا شروع کرتے ہیں، اس وقت انفرادی دعا ہوتی ہے۔ سنت کیا ہے؟ اپنی اپنی دعا کرنا، یہ سنت ہے، ہر کوئی اپنی اپنی دعا کرے۔ تو جب یہ دعا کے لیے بیٹھتے ہیں نا، جو ہم نہیں بیٹھتے، وہ والی دعا نہیں ہے جو آدھی کھجور منہ میں ہے اور اللہم لک قسمت وبک آمنت، اور کھجور بھی اپڑا پڑ ہو رہا ہے ایسا۔ اس سے پہلے جو دعا کا اہتمام ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو کر، عجیب بات نبی علیہ السلام نے فرمائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کا کام صرف اللہ پاک کی حمد و ثنا ہے، انہوں نے اللہ پاک کا عرش بری اٹھایا ہوا ہے، اور ان کا ہر وقت ورد یہ ہوتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یا یوں ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، یہی پڑھتے ہیں۔ اللہ کا عرش اٹھایا ہوا، اللہ پاک ان سے فرماتے ہیں اب میری حمد و ثنا بند کر دو۔ وہ ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم سے کوئی قصور ہو گیا ہے، جلال ہے نا اللہ کا۔ تو پھر انہیں حکم ہوتا ہے، کوئی ناراضگی نہیں ہے، میرے محبوب کی امت، میرے محبوب کا امتی، میرے محبوب کے امتی اس وقت افطار کے لیے بیٹھے ہیں اور وہ مجھ سے دعائیں کر رہے ہیں، تو میری حمد و ثنا چھوڑو اور ان کی دعاؤں پہ آمین کہنا شروع کر دو۔ اور مقربین کا آمین کہنا، ائمہ حدیث فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں قبولیت ہی قبولیت ہے، سوائے قبولیت کے کچھ بھی نہیں۔ عرض میں نے یہ کی کہ ایک بات یہ یاد رکھنا کہ یہ جو مہینہ عطا ہوا ہے یہ بخشش کے لیے ہوا ہے۔ تو بخشش اگر نہ پائی، ایک حدیث شریف جو جمعے کی ہے، جمعۃ المبارک کے موقع کی مشہور حدیث ہے، حضور علیہ السلام تشریف لائے اور صحابہ اکرام سے فرمایا ممبر کے پاس آؤ، احضروا الممبر۔ صحابہ فرماتے ہیں فحضرنا، ہم قریب آ گئے، بالکل ممبر کے پاس جمع ہو گئے۔ فلما ارتقى درجہ، حضور علیہ السلام نے ممبر شریف کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، قال آمین، فرمایا آمین۔ اب کس پہ آمین کا یہ ہمیں نہیں سمجھ آئی، یہ سمجھ آئی ہے کہ ہمیں قریب بھی کیا اور کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے، کچھ سمجھایا جا رہا ہے، لیکن بات سمجھ میں اتنی آئی ہے کہ آپ نے آمین کہا ہے۔ تو آمین کب کہا جاتا ہے؟ جب کوئی دعا ہوتی ہے، کوئی بات ہے جو ہمیں نہیں پتہ چلی، حضور علیہ السلام نے وہ سنی ہے، کوئی دعا ہے یا بد دعا ہے، کچھ تو ہے جس پہ کہا جا رہا ہے اے اللہ قبول کر لے۔ آمین کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ قبول کر لے۔ فلما ارتقى درجة الثانية قال آمین، فلما ارتقى درجة الثالثة قال آمین۔ دوسری سیڑھی پہ بھی قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ جب جمعہ ختم ہو گیا، خطبہ ختم ہو گیا، تو نبی علیہ السلام نے پھر وضاحت فرمائی کہ جب میں ادھر آیا تھا تو جبریل علیہ السلام اللہ پاک کی طرف سے 3 باتیں لے کے آئے، اور مجھے حکم ہوا کہ جب آپ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھیں گے
تو جبریل علیہ السلام عرض کریں گے ایک بات، آپ نے آمین کہنا ہے۔ یہ اصل میں بد دعائیں تھیں، حکمت یہ ہے کہ حضور کی زبان سے اللہ پاک نے نہیں کہلوائی، اس لیے کہ وہ رحمت للعالمین ہے، جبریل علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا، تو حضور سے کیا کہلوایا؟ آمین۔ دوسری سیڑھی پہ، تیسری پہ اسی طرح۔ تو ان میں سے ایک بات کیا تھی کہ وہ شخص تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا اور رمضان المبارک کی وجہ سے اس کی بخشش نہ ہوئی۔ یعنی اتنی عام بخشش ہے پھر بھی کسی کی بخشش نہ ہوئی، تو اب ہلاکت اور تباہی کے سوا اس کے دامن میں کچھ بھی نہیں پڑے گا۔ تو یہ بخشش کو حاصل کرنا جو رمضان میں حاصل نہیں کرے گا وہ کب کرے گا؟ یہ بات یاد رکھنی ہے۔ ہمارے پاس تھوڑے دن رہ گئے ہیں، ہم نے جو گڑبڑ کیا ابھی توبہ کر لیں، آج سے ہی توبہ۔ بس بندہ توبہ کرتا ہے اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں۔ جتنے جلدی اللہ پاک راضی ہوتے ہیں نا، خدا کی قسم کوئی بھی راضی نہیں ہوتا۔ ہمارا ایک دوست ہے، اس نے مجھے گزشتہ دنوں ایک عجیب بات کہی۔ میں نے ایک نشست میں یہی کہا کہ یہ بخشش ہے، یہ سراپا بخشش ہے، ماہ رمضان، اس کا دن بھی اس کی رات بھی، تو ہمیں بخشش کا سامان کرنا چاہیے، اور اگر ہم تھوڑا سا تردد کریں گے اللہ پاک سب کچھ عطا کر دیں گے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ دیکھیں میرا بڑا عجیب یقین ہے اور اس کی اس بات سے مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے۔ بعض اوقات فیلڈ کا بندہ نہیں ہوتا لیکن ایسی بات کر جاتا ہے کہ فیلڈ کے لوگ جو ہیں نا وہ اندر سے ہل کے رہ جاتے ہیں، اس نے کیا بات کر دی ہے۔ کہتا ہے کہ گندا مندہ بچہ جو پیشاب کر دیتا ہے کپڑوں میں، پخانہ کر دیتا ہے کپڑوں میں، اور اس گند کو اپنے ساتھ مل بھی لیتا ہے، تو ماں آتی ہے، اس کو روتا ہوا دیکھتی ہے کہ اب میں گندا ہو گیا ہوں، تو اس کو فوراً اٹھا لیتی ہے، اس کی گندگی کو نہیں دیکھتی، اس کو اٹھا لیتی ہے، فوراً لے جا کے اس کو پاک صاف ستھرا کر کے ستھرے کپڑے پہنا کے پھر چوم کے سینے سے لگا کے صاف ستھرے بستر پہ لے آتی ہے۔ تو ہم جتنے بھی گندے ہوں اگر ہم اس کے در پہ آ کے رونا شروع کر دیں تو ایک ماں سے 70 گنا زیادہ وہ اپنے گناہگار بندے سے محبت کرتا ہے، اور اگر اس کے در پہ آ کے ہم بھی رونے لگ جائیں جتنے بھی گندے ہوں تو کیا ہمیں وہ گندا رہنے دے گا؟ تو وہ کہتا ہے میرا یقین ہے کہ وہ ہمیں گندا نہیں رہنے دے گا، بس ہم آ کے رونے والے بن جائیں، اس کے در پہ آ کے روئیں، جتنے بھی گندے ہوں وہ فوراً ہمیں اٹھائے گا اور اپنی رحمت سے پاک صاف کر کے اس ماں سے بھی بڑا کردار ادا کر کے مہربانی کر کے ہمیں معاف کر دے گا، بخش دے گا، پاک صاف کر دے گا۔ صرف یہ ہے کہ ہم رونے والے تو بنے نا۔ اس نے کہا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان، ہے کوئی مانگنے والا کہ ہم عطا کر دیں؟ تو اس مہینے میں ایک بات یاد رکھنے کی کیا ہے کہ یہ مہینہ بخشش کے لیے آیا ہے، اور دوسری بات یہ مہینہ تربیت کے لیے آیا ہے۔ بخشش بھی ہم نے نہ پائی، تربیت بھی نہ پائی، تو پھر کیا کیا ہم نے؟ تربیت کیسے ہے؟ تربیت اس طرح ہے کہ یہ مہینہ خواہشات کو توڑنے کی تربیت دیتا ہے۔ ایک انسان کا یہ وجود ہے جو ظاہر ہے، یہ بڑا خطرناک ہے۔ اس وجود کے ساتھ آنکھیں لگی ہوئی ہیں، کیمرے ہیں، زبان لگی ہوئی ہے، اتنا گوشت کا ٹکڑا ہے، کینچی اور چھرے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
اس کی نگاہیں ہیں، وہاں وہاں جاتی ہیں، وہاں وہاں پہنچتی ہیں۔ کیا لمان والحفیظ، خواہشات ہیں دھڑکتے دل میں، گمان کی دنیا ہے، ظن و گمان کا وہ عالم ہے کہ آسمان کانپتا ہے۔ بڑا خطرناک ہے، شرمگاہ لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ، سب سے خطرناک چیز۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، ایک وہ جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور ایک وہ جو تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان ہے، تم ان دونوں کی ضمانت مجھے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بڑا خطرناک ہے یہ وجود جس پہ ہم ناز کر رہے ہیں، جھیل سی آنکھیں، سرو قد، لالا رخسارے، پھول کی پنکھڑی جیسے ہونٹ، بڑا خطرناک ہے۔ اور ایک وجود وہ ہے جو غیر مری ہے، نظر نہیں آ رہا، روحانی وجود ہے، موجود ہے۔ قرآن شریف میں اللہ پاک نے فرمایا، نبی علیہ السلام کو سمجھایا، پوری امت کو سمجھایا کہ یہ جو لوگ شرک اور کفر پہ ڈٹے ہوئے ہیں، ان کی ظاہر کی آنکھیں ٹھیک ہیں، ان کے باطن کی آنکھیں، قلب کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں۔ وہ بھی ہے نا۔ اب اس وجود کا کام کیا ہے کہ خواہشات کو جمع کرنا، خواہشات پہ اپنے آپ کو کھپانا۔ زبان ہے، بکواس کرے، غیبت کرے، بہتان بازی، الزام تراشی۔ شرمگاہ ہے، زنا کی طرف جائے، آنکھیں ہیں بد نظری کی طرف جائیں، مال اکٹھا کیا جائے، دنیا کی چیزیں جمع کی جائیں، حلال حرام کی تمیز کے بغیر۔ اور ایک وجود وہ ہے جو اس وجود سے گزر کے نصیب ہوتا ہے۔ یہ جتنی خواہشات کر رہا ہے اس کو توڑے۔ تو توڑنے کی جو تربیت دی ہے نا، تو وہ تربیت دو طرح سے ہوئی ہے، ایک دن کے وقت کی تربیت ہے، ایک رات کے وقت کی تربیت ہے۔ دن کے وقت کی تربیت کیا ہے کہ ادھر صبح صادق ہوتی ہے، یا نیت کر لے یا اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا۔ روزہ کیا رکھا؟ کس چیز کی نیت کی؟ حلال کھانا چھوڑتا ہوں، حلال پینا چھوڑتا ہوں، حلال جنسی تعلق کو بھی چھوڑتا ہوں، میاں بیوی والے ازدواجی تعلق کو بھی چھوڑتا ہوں۔ پورا دن اور پورا مہینہ، مہینے کے سارے دن چھوڑتا ہوں، حلال چیزیں چھوڑ دی۔ تو پورا مہینہ گزارا، کیا مر گئے؟ کیا ہوا ہے؟ چھوڑ سکتے ہیں نا۔ اب یہ تربیت ہو گئی کہ تم دیکھو، تم اپنے آپ کو خود باور کرا چکے ہو کہ تم چاہو تو حلال کھانا بھی چھوڑ سکتے ہو، حرام تو دور کی بات، حلال پینا بھی چھوڑ سکتے ہو، زنا تو دور کی بات، تم نکاح میں آئی ہوئی بیوی یا شوہر کو بھی ایک پورا مہینہ اور اس کے دن چھوڑ سکتے ہو۔ رات کی تربیت کیا ہے؟ دن کا روزہ رکھا ہے، تھکا ہارا ہے، اب اس وجود کے آرام کو توڑا ہے کہ یہ جو آرام کا زیادہ مطالبہ کرتا ہے نا، یہ بھی ایک تباہی ہے، اس کو زیادہ آرام مت دو۔
آرام کا جہان یہ نہیں ہے، آرام کا جہان وہ ہے جس کی کوئی شام ہی نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی، جس کا پہلا دن کانا مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن، اور اس کے بعد کا ہر دن کالف سنۃ مما تعدون، تمہارے شمار اور تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کا ایک دن، اور کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے۔ آرام وہاں کرنا ہے، یہاں نہیں۔ یہاں بس اتنا کرو کہ یہ وجود کی عمارت کھڑی رہے، زیادہ اس میں ٹھونسو بھی نہیں، زیادہ اس کو آرام بھی نہ دو، بس اتنا کرو کہ یہ وجود کا سلسلہ زندگی کی دوڑ چلتی رہے۔ تو رات کا قیام کروایا ہے۔ بعض اللہ والے کہتے ہیں کہ رات کو قرآن کی تلاوت سنائی اور دن کو قرآن پہ عمل سکھایا۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، قرآن شریف کی تلاوت بھی ضروری ہے اور قرآن شریف پہ عمل بھی ضروری ہے۔ تو رات کو تلاوت کی تربیت دی اور دن کو اس تلاوت پہ عمل کی تربیت دی۔ اب یہ رات اور دن کا جو سلسلہ ہے یہ ہماری تربیت ہے۔ اور بھائی اگر ہم رات کو روزہ رکھنے کے بعد عشاء کی نماز پھر 20 رکعت تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ تراویح ہے کتنی؟ قاری صاحب فرما رہے تھے کتنی ہے تراویح؟ 20 رکعت۔ اچھا ڈنڈی مارنے والوں نے پہلے کہا تھا 12 ہیں، یعنی تہجد کی جو نماز ہے نا حدیث کی کتابوں میں، اس کو تراویح سے اٹیچ کر دیا۔ واہ جی واہ۔ اب جب انہوں نے 12 والا چکر چلایا تھا نا تو اس وقت بڑے لوگوں نے کہا تھا یہ اس سے بھی نیچے جائیں گے، یہ جو کٹنگ پروگرام ہے نا یہ اب اور کٹ کریں گے۔ پھر کچھ ٹائم گزرا تو انہوں نے کہا جی 8 ہو گئی ہیں، 20 سے 12، 12 سے 8۔ اور اب ایسے بے استاذ مفکر میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں تراویح سرے سے ہے ہی نہیں۔ وہ نبی علیہ السلام کے دور سے، صحابہ کرام کے دور سے تراویح کا سلسلہ حرمین میں 20 رکعت تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے، تواتر کے ساتھ۔ یہ بھی کہیں گے کہ روزہ بھی نہیں ہے، صوم اور سیام کی بھی ڈیفینیشن چینج کر دیں گے۔ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ اللہ ایسوں سے بچائے۔ یہ آپ کو نیک لوگ میسر ہیں جو علم والے بھی ہیں، عمل والے بھی ہیں، ان کی قدر کریں۔ میں ابھی بھی دوستوں سے یہ بات کر رہا تھا، قاری صاحب جامعۃ الرشید میں وہاں یہ سلسلہ کراچی میں ہو گیا، مجھ سے انہوں نے مشورہ کیا، میں نے کہا اپنے مقام پہ آ کے بیٹھیں، درخواست ہی ہو سکتی ہے نا، اللہ والوں کی اولاد ہو، بڑے بڑے اولیاء کی اولاد ہو، آپ کے دادا پردادا میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، مشائخ گزرے ہیں، آگے میدان خالی ہے، آپ کا یہ فرض ہے آ کے بیٹھ جائیں۔ اللہ رزق بھی دے گا، روزی بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، سب کچھ عطا فرمائیں گے اللہ پاک، لیکن اپنے بڑوں کی نشست کو آباد کر دیں، قرآن و سنت کی آواز لگائیں۔ تو الحمدللہ انہوں نے محنت کی ہے۔ ہم یہاں آتے تھے، پہلی مرتبہ میں یہاں آیا ختم قرآن پہ تو چھوٹی سی ایک مسجد کچی سی ہوتی تھی اور گرمی تھی، اللہ 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 کان پکڑواتی تھی، لیکن میں نے دیکھا ہے آپ سب لوگ اس وقت بھی نماز کی پابندی کرتے تھے، قرآن سنتے تھے۔ تو آج عالی شان مسجد اللہ پاک نے عطا کر دی، آپ لوگ بیٹھے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، دین کی بات ہو رہی ہے، درس و تدریس ہے۔
اتنے مستند عالم دین اللہ والے یہاں پہ اللہ پاک نے ان کو بٹھا دیا ہے، تو ان کا بیٹھنا اللہ پاک میرے حق میں بھی قبول فرمائے اور میری بخشش کا بھی اللہ پاک ذریعہ بنا دے۔ تو قدر کریں، ایسے لوگوں کی قدر کریں جو صحیح مسئلہ بتاتے ہیں۔ یہ میڈیا والے چکر باز، یہ بڑے عجیب فراڈی ہیں، یہ دین کو کاٹ کاٹ کے پیش کرتے ہیں۔ تو تراویح 20 رکعت ہے، کتنی؟ پھر تہجد الگ ہے، وہ جو 8 رکعتیں بتاتے ہیں یا 12 بتاتے ہیں یا 11، وہ تہجد ہے، اس کو الگ پڑھو، تراویح الگ پڑھو۔ ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں۔ تو یہ رات کا جو قیام ہے نا، یہ بھی تربیت ہے۔ اس بدن کو دباؤ، خواہشات کو توڑو، تمہارا دوسرا وجود زندہ ہو، باطن تمہارا بیدار ہو اور اللہ سے لو لگ جائے۔ تو یہ 2 باتیں رمضان المبارک کے حوالے سے ہمیں ضرور یاد رکھنی چاہیے۔ یاد رہیں گی نا؟ تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں۔ اور تیسرا عمل رمضان شریف کا اعتکاف ہے۔ 3 عمل بڑے ہیں، دن کا سیام، رات کا قیام اور آخری عشرے کا اعتکاف۔ 3 عمل ہیں۔ اعتکاف شروع ہو رہا ہے نا؟ کب ہو رہا ہے؟ کل سے شروع ہو رہا ہے۔ ساتھی تیار ہیں؟ اعتکاف کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے لو لگانا اور ساری دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ دینا۔ گویا کہ باطن سے آواز آئے، میں ہر راستہ چھوڑ کر آ گیا ہوں، گھر بار، بیوی بچے، دوست یار، کاروبار، نوکری چاکری، سب کچھ مولا تیرے در پہ آ کے پڑ گیا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ تجھ سے کیسے دوستی لگائی جاتی ہے، مجھے نہیں پتا لیلۃ القدر کے انوارات کیسے حاصل کیے جاتے ہیں، مجھے نہیں پتا تیری ولایت کن لوگوں کو کیسے ملا کرتی ہے، کن ریاستوں پہ۔ بس میں تیرے در پہ آ کے پڑ گیا ہوں، اب اپنے سینہ قدرت سے لگانا تیرا کام ہے، تیرے در پہ آنا میرا کام تھا۔ کبھی اس جذبے کے ساتھ اعتکاف میں آ کے پڑ جائیں نا، پھر دیکھیں اللہ پاک کیا عطا کرتے ہیں۔ یہ ایک اعتکاف کا عمل انسان کی زندگی کو بدل سکتا ہے، ایک اعتکاف۔ تو تیسرا بڑا عمل اعتکاف کا ہے۔ کتنے ساتھی تیار ہیں انشاءاللہ؟ 2 ہو گئے ہیں، 3 ماشاءاللہ، 4 5 6 10 ہونے چاہیے نا؟ 6 ہوئے ہیں بھائی، 10 کی جماعت ہونی چاہیے، 10 کی، یہ کامل جماعت ہو جائے۔ تلک عشرۃ کاملۃ۔ 6 تو ہو گئے ہیں، لیکن 6 سے اتنی بڑی مسجد کا گزارا نہیں چلتا۔ یہ چمک شمک تو کر لیا ہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کے حرارت والوں نے مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کے حرارت والوں نے۔ یہ میں اپنے آپ کو بھی جھنجھوڑ رہا ہوں، آپ کو بھی۔ 6 ہوئے ہیں بھائی، 10 کرو تو بس کریں۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کے حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں، پر کیا لذت اس رونے میں، جب خون جگر کی آمیزش سے اشک پیازی بن نہ سکا، اور کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا کہ تو نام و نسب کا حجازی ہے، پر دل کا حجازی بن نہ سکا۔ صرف باتوں سے بات نہیں بنتی،
عمل سے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے۔ یہ میرے بارے میں اقبال میرے جیسوں کے بارے میں کہا ہے۔ دعا کریں نا اللہ مجھے بھی عمل نصیب فرمائے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو اعتکاف کا تعلق گفتار کے ساتھ نہیں ہے، کس کے ساتھ ہے؟ کردار کے ساتھ ہے۔ 6 ہوئے ہیں بھائی، 4 کا سوال ہے۔ تو پیسے تو نہیں مانگ رہا آپ سے، وہ مولوی نہیں ہے جو چندے کرتے ہیں، ہم چندہ صرف اللہ پاک سے کرتے ہیں۔ جسے اللہ سے مانگنے کا سلیقہ آ جائے، سلیقہ تو نہیں ہے لیکن جن لوگوں سے ہمارا تعلق ہے ان کو ہے جی۔ آگے 4 6 ہوئے ہیں اعتکاف کے ساتھی، ماشاءاللہ 7 ہو گئے جی۔ یہ نہ ہونا ادھر ہاتھ کھڑا کیا کل نظر ہی نہ آئے، آنا ہے انشاءاللہ، 7 کہیں انشاءاللہ۔ 7 ہو گئے ہیں، 3 رہ گئے ہیں۔ سوچیں اللہ سے مانگیں، 10 ہونے چاہیے، 10۔ جاز بھائی ہمارے پاس کتنے ہیں؟ کتنے کا آگے ہیں؟ ماشاءاللہ ایک جگہ۔ تو یہ انہی کی محنت ہے نا، ایک بندہ نہیں ہوتا تھا، یاد ہے آپ کو؟ ایک بندہ ادھر اعتکاف والا نہیں ہوتا تھا، اب مسجدیں بھری ہوتی ہیں الحمدللہ۔ لیکن اعتکاف کو اعتکاف سمجھ کے آنا، گپ شپ اور سونے کے لیے نہیں کہ چلو جی گھر میں آرام نہیں ہے ادھر مسجد میں سوئے رہیں گے، کھائیں پئیں گے، افطار کریں گے، سحری پھڑکائیں گے، پھر سو جائیں گے، گپ شپ ماریں گے، لوڈو کھیلیں گے، یہ کریں گے، وہ نہیں۔ آرام کو توڑنا ہے، اللہ سے جڑنا ہے۔ 7 ہو گئے ہیں ساتھی، بڑی پکی بریکیں ہیں بھائی، نہیں کرنی نیت اور کچھ کر لو۔ 7 ساتھی ہو گئے۔ پچھلے سال کتنے تھے قاری صاحب؟ اچھا 7 ابھی ہو گئے، 3 اور آ جائیں نا تو پھر بس ہم 5 منٹ کا ذکر کریں گے، پھر دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھنس گئے ہیں نا آخر میں آ کے۔ سبحان اللہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، لے جی 8 ہو گئے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ابو بکر نام ہے؟ دیکھیں میں نے اسی لیے پوچھا ہے، اور کسی کا میں نے نہیں پوچھا۔ 8 ساتھی ہو گئے ہیں، 8واں ابو بکر ہے۔ چلو جی اس نام کی لاج ہی رکھ لی، 2 اور بھی ہو جائیں تو اچھا ہے، 10 پورے کر لیں، کیا جاتا ہے۔ درود شریف پڑھیں نا، دل میں اللہ نرمی پیدا کرے۔ درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے یہ مشکل کام ہے، کاروبار چھوڑنا، جو مہنگائی کا عالم ہے، اور جتنی بھی مہنگائی ہو جائے اللہ کے ہاں کوئی مہنگائی نہیں ہوتی۔ کیا کر لے گی مہنگائی؟ اللہ سے لو لگاؤ، مہنگائی کچھ بھی نہیں کرتی۔ درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فکر کر کے، توجہ کر کے، محنت کر کے 10 کی جماعت پوری کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، قاری صاحب کی تلاوت، آپ کی سماعت، اور اس میں کمی بیشی اللہ پاک معاف فرمائے، اور دنیا آخرت کی اس کے صدقے میں اللہ پاک کامرانیاں، کامیابیاں نصیب فرمائے۔